بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 234 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب عیادت المرضى، یعنی بیماروں کی عیادت کرنا۔ مقصد یہ کہ اس سے قبل گزشتہ متعدد ابواب میں اس قسم کی گفتگو چلی آ رہی ہے کہ جس میں معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کے بارے میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ اگر فلاں بیمار پڑ گیا تو اس کی بھی عیادت کی جائے، فلاں بیمار پڑ گیا تو اس کی بھی مزاج پرسی کی جائے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بوڑھا ہے، یا کوئی اپنا ہے، قریبی ہے، یا کوئی اجنبی ہے، انجان ہے۔ بہرحال عیادت کی جانی چاہیے، جیسا کہ اس سے قبل مفصل متعدد ابواب میں یہ تذکرہ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد اب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو نیا عنوان قائم فرمایا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس جانب متوجہ کیا جائے کہ کوئی بھی بیمار ہو کہ تخصیص کے بعد تعمیم، پہلے مخصوص قسم کے افراد کا تذکرہ، کسی باب میں یہ کہ بچہ اگر بیمار پڑ گیا تو اس کی عیادت، کسی باب میں یہ تذکرہ کہ اگر کوئی بے ہوش ہے تو اس کی عیادت، اور کسی باب میں یہ تذکرہ کہ اگر کوئی دیہاتی ہے، غیر ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا یہ کہ وہ کوئی معمولی قسم کا عام سا انسان ہے تو اس کی عیادت۔ اس تمام تر گفتگو کے بعد اب عام گفتگو ہے کہ مریض، بیمار جو کوئی بھی ہو، اس کی عیادت کی جانی چاہیے۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 515۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، یعنی مجلس میں، محفل میں ایک بار جب سبھی تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب کچھ صحابہ کرام وہاں موجود تھے، حاضر خدمت تھے، تو انہیں مخاطب کرتے ہوئے اور ان سے استفسار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کہ من اصبح اليوم منکم صائما، آج تم میں سے روزہ کس کا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ تو نہیں چل رہا ہوگا۔ اگر رمضان کا مہینہ چل رہا ہوتا تو اس سوال کی ضرورت ہی نہیں تھی، سبھی کا روزہ ہوتا کہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، سبھی کے لیے ضروری ہیں، جبکہ جو نفلی روزے ہیں تو وہ فرض نہیں ہیں، جس کا دل چاہے جب دل چاہے رکھے اور جب اس کا دل نہ چاہے تو نہ رکھے۔ تو رمضان کے سوا کوئی اور مہینہ چل رہا ہوگا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال دریافت فرمایا ان حضرات سے کہ من اصبح اليوم منکم صائما، آج تم میں سے کس کا روزہ ہے؟ قال ابو بکر انا، ان صحابہ کرام میں سے جو وہاں اس وقت حاضر خدمت تھے، ان میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، انا، میں روزے سے ہوں، میرا آج روزہ ہے۔ قال،
من عاد منکم اليوم مریضا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال فرمایا، ان سے دوسری بات پوچھی کہ آج تم میں سے کس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ قال ابو بکر انا، تب بھی ان میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یوں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آج ایک بیمار کی عیادت کی ہے۔ قال من شہد منکم اليوم جنازتا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آج تم میں سے کون کسی جنازے میں حاضر ہوا ہے، جنازے میں گیا ہے، جنازے میں شرکت کی ہے؟ کس نے؟ آج کون ہے وہ تم میں سے؟ قال ابو بکر انا، تب بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آج ایک جنازے میں شرکت کی ہے۔ قال من اطعم اليوم مسکینا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، تب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ قال، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، مجتمع هذه الخصال في رجل في يوم الا دخل الجنہ، یہ خصال، یہ خوبیاں، یہ اچھی باتیں، یہ عمدہ ترین عادتیں کسی انسان میں اگر ایک دن میں یکجا ہو گئیں تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کہ یہ اوصاف، یہ عمدہ ترین باتیں جن کا یہاں تذکرہ کیا گیا کہ یہ 4 سوال دریافت فرمائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلی بات یہ کہ آج روزہ کس کا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آج کسی مریض کی عیادت کس نے کی ہے، اور تیسری بات یہ کہ آج تم میں سے جنازے میں شرکت کس نے کی ہے، چوتھی بات یہ کہ آج مسکین کو تم میں سے کس نے کھانا کھلایا ہے۔ یہ 4 باتیں کہ نفلی روزہ بھی رکھا ہوا ہے، مریض کی عیادت بھی کی ہے اس نے، اور یہ کہ جنازے میں شرکت بھی کی ہے، اور یہ کہ کسی مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ تو فرمایا کہ یہ خوبیاں جس کسی میں یکجا ہو گئیں، اکٹھی ہو گئیں ایک ہی دن میں، کہ یہ 4 کام، یہ 4 بہترین عبادات، افضل ترین اعمال ایک ہی دن میں جس کسی نے انجام دیے ہوں، الا دخل الجنہ، تو اس کے لیے جنت یقینی ہو جائے گی۔ تو یہاں ناظرین کرام ایک بات تو یاد رکھنے کے قابل یہ ہے کہ یقیناً یہ بہت ہی افضل ترین اعمال ہیں، لیکن یہ مقصد نہیں کہ انسان ایک دن میں یہ 4 اچھے کام کوئی کر لے اور اس کے بعد وہ بے فکر ہو جائے کہ باقی اس کی زندگی اس طرف اس کی توجہ ہی نہ ہو کہ میں تو اب جنتی بن چکا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کسی کو یہ نعمت نصیب ہو گئی کہ ایک ہی دن میں اس نے یہ 4 اچھے کام انجام دے لیے، وہ کر چکا ہے یہ کام، انشاءاللہ جنتی بن چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیشہ کوشش اور آرزو یہی رہنی چاہیے کہ جب موقع ملے میں نفلی روزہ رکھوں، جب موقع ملے میں کسی مسکین کو کھانا کھلاؤں، جب موقع ملے میں کسی جنازے میں شرکت کر سکوں، اور یہ کہ جب موقع ملے میں کسی بیمار کی عیادت کروں۔ تو اگرچہ ایک ہی دن میں کسی نے یہ 4 کام انجام دیے ہوں، اس کے بعد بھی زندگی بھر اس کا انداز فکر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب مجھے اس چیز کی، ان اچھے کاموں کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، بلکہ زندگی بھر جب بھی موقع ملے تو یہ اچھے کام انجام دیے جانے چاہیے۔ اور ان اچھے کاموں میں ایک چیز عیادت المریض، مریض کی عیادت، مزاج پرسی، اور یہی تذکرہ یہاں چل رہا ہے کہ مریض، بیمار انسان
اس کی عیادت کی جانی چاہیے کہ اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ناظرین کرام، بقول اہل علم ہر مسلمان کی یہ خواہش اور کوشش ہونی چاہیے کہ یہ تمام اعمال، یہ چاروں خوبیاں، ان میں سے ہر خوبی اپنی جگہ اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، کہ مثلا نفلی روزہ، اور یہ کہ مریض کی عیادت، اور یہ کہ جنازے میں حاضری اور شرکت، اور یہ کہ کسی مسکین کو کھانا کھلانا، بہت اچھے کام ہیں، افضل ترین اعمال ہیں، بڑی اہم ترین عبادات ہیں۔ لیکن کم از کم زندگی میں ایک بار کاش کبھی میں ایسا کر سکوں کہ یہ چاروں کام ایک ہی دن میں جمع ہو سکیں، کم از کم زندگی میں ایک بار، اس حدیث کی وجہ سے، اور اس حدیث میں جو خوشخبری دی گئی ہے اس کی بنا پر ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ کاش کبھی میری زندگی میں ایک دن تو ایسا آ جائے کہ اس دن میرا روزہ بھی ہو، اور اس دن میں کسی بیمار کی مزاج پرسی اور عیادت بھی کر سکوں، اور اس دن میں کسی جنازے میں شرکت بھی کروں، اور اس دن میں کسی مسکین کو کھانا بھی کھلاؤں۔ تو جستجو رہنی چاہیے، انسان موقع کی تلاش میں رہے کہ جب روزہ ہو تو ادھر ادھر نظر رکھے کہ اڑوس پڑوس میں، عزیز و احباب میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو میں جاؤں، دوڑ کر جاؤں، کہ یہ موقع پھر کبھی ہاتھ آئے یا نہ آئے، میں جاؤں کہ آج تو روزہ بھی ہے، اس کی عیادت کر لوں تو دو خوبیاں تو ہو جائیں گی ایک دن میں۔ اور اس کے بعد یہ کہ پہلے سے کسی کو تلاش کر کے رکھے، کسی مسکین کو، کہ جس دن میرا روزہ ہوگا اس دن میں اسے کھانا بھی کھلاؤں گا۔ تین باتیں ہو گئیں۔ اب مزید یہ کہ جنازے کا معاملہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ کب کس کی وفات ہوتی ہے، جنازہ تیار ہوتا ہے، لیکن نظر رکھے کہ جس دن روزہ ہو تو نظر رکھے کہ اگر کہیں سے کوئی اطلاع، کوئی خبر موصول ہوئی ہو کہ کسی کا انتقال ہوا ہے، جنازہ ہوگا اس کا آج، تو انسان کو ضرور اس میں شرکت کرنی چاہیے کہ یہ تمام خوبیاں، کم از کم یہ کہ اتنی طویل زندگی اللہ نے جس سے نواز رکھا ہے انسان کو، تو زندگی بھر میں کہ 60 سال، 70، 80 سال، تو ایک دن تو ایسا آ جائے کاش کہ جس میں یہ تمام اچھے کام انسان ایک ہی دن میں انجام دے سکے، تو اس کے لیے انشاءاللہ اس حدیث کی بنا پر جنت میں داخلہ یقینی ہو جائے گا۔ اس کے بعد محترم ناظرین، ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 516۔ فرمایا کہ عن جابر رضی اللہ عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم على السائب وهي تزفزف۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السائب کے پاس تشریف لائے مزاج پرسی کے لیے، عیادت کے لیے، اور اس وقت بخار کی شدت کی وجہ سے السائب یعنی یہ جو کوئی خاتون تھیں صحابیہ، تو بخار کی شدت کی وجہ سے ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہی تزفزف، کانپ رہی تھی، بہت شدید قسم کا لرزہ طاری تھا، بری طرح سے کانپ رہی تھی یہ بخار کی شدت کی وجہ سے، یہ خاتون کہ جن کا نام تھا السائب، اور جن کی عیادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر تشریف لائے تھے۔ فقال ما لکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی کہ اس قدر شدید لرزہ طاری ہے، یوں کانپتی چلی جا رہی ہیں، تو دریافت فرمائے کہ ما لکی، کیا معاملہ ہے، آپ کو کیا ہوا ہے؟
یعنی انسان جب مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس کی دل جوئی کی خاطر اور یہ کہ تسلی کی خاطر اس سے پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ مالک، کہ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، طبیعت کیسی ہے، کیسی صورتحال چل رہی ہے، یوں اس سے اس کا مزاج دریافت کرنا چاہیے، مزاج پرسی کی جانی چاہیے تاکہ اسے خوشی نصیب ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ آیا ہے بس چپ چاپ کھڑا ہوا ہے اور یہ کہ بس دیکھ کر بیمار کو اور یوں اپنی آنکھوں سے گھور کر واپس چلتا بنا، نہ کوئی بات چیت ہے، نہ کوئی تسلی دی ہے، اور یہ کہ نہ کوئی اچھی بات کہی ہے، تو یہ کوئی عیادت نہیں ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ مالکی، کہ کیا معاملہ ہے، کیسی طبیعت ہے؟ قالت، جواب میں السائب یوں کہنے لگیں، الحمی اخزاها اللہ، یہ تو بیمار، یہ تو بخار ہے، بخار نے مجھے یوں جکڑ رکھا ہے، اخزاها اللہ، اللہ اس کا ستیہ ناس کر ڈالے، یعنی بخار کی وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، اتنا شدید بخار مجھ پر طاری ہے، اور یہ کہ یہ لرزہ، اور اس قدر میری طبیعت ناساز، اس قدر میں پریشانی میں جکڑی ہوئی، تو اس لیے یہ بخار اخزاہ اللہ، اللہ اس بخار کا ستیہ ناس کر دے، یوں کہنے لگی السائب۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مہ لا تسبیہا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہ، رکو، لا تسبیہا، دیکھو بخار کو برا نہ کہو، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا الْمُؤْمِنِ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، اس لیے کہ یہ جو بخار ہے یہ تو مومن کے گناہوں کو یوں ختم کر ڈالتا ہے کہ جس طرح آگ کی بھٹی میں اگر لوہے کو ڈالا جائے تو آگ میں جلنے کی وجہ سے لوہے کا جو میل کچیل ہوا کرتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے، تو بھٹی میں ڈالنے کے بعد لوہے کا میل کچیل جس طرح الگ ہو جاتا ہے اور یہ کہ وہ لوہا صاف ستھرا میل کچیل سے وہ صاف اور پاک ہو جایا کرتا ہے، تو بخار کی وجہ سے مومن یوں گناہوں سے پاک اور صاف ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا اے السائب، آپ اس بخار کو برا مت کہیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔